ویلکم بیک جاگو دنیا اینڈ ناظرین. ہمارے ساتھ ہمارے بہت خاص مہمان اینڈ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ریگولر پارٹ آف دا جاگو دنیا ٹیم اب ہو چکے ہیں ڈاکٹر احمد رضا خان صاحب, کمیونٹی ڈیولپ مینیجر بروک ہاسپٹل. اور آج ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہی کین ٹاک اباؤٹ ہنڈریڈز اینڈ ملینز آف تھنگس, بٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ پولٹری. اور ایک خاص سوال آیا تھا ڈاکٹر صاحب کے لیے جس سے ہم اس ڈسکشن کو شروع کریں گے, جو کہ تھا کہ جو یہ پگ فیڈ آ رہی ہے, سور جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں چکن کی فیڈ میں پروٹین لیولز بڑھانے کے لیے, ادھر سے یہ ڈسکشن شروع ہوئے گی. اور آگے ہم بات کریں گے آرگینک فری رینج چکن کے بارے میں, یعنی کہ قدرتی اصولوں کے عین مطابق پرورش پانے والی مرغیاں. یہ اہم کیوں ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے اور دوسری مرغیوں کا کیا اثر ہے ہمارے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ ایک تو شو پہ انوائٹ کرنے کا. دیکھیے اس کے لیے ہمیں سمجھنا بڑا ضروری یہ ہے کہ جس طرح ہم خود ایک بیلنسڈ فیڈ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح پولٹری کے لیے بھی ان کو ریز کرنے کے لیے بیلنسڈ فیڈ استعمال ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں جو لیمیات یا پروٹینز جس کو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ایک آئٹم ہے پولٹری فیڈ کے اندر. اب باہر کیونکہ پگ فارمنگ اور پگ کے میٹ کا استعمال ایک بہت ہی کامن چیز ہے اور اس لیے وہ سستی بھی ہے, سو وہ اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ آبویسلی بالکل ایک حرام چیز ہے, اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. تو ایسے جو امپورٹڈ پروڈکٹس آتے ہیں جن کے اندر چکن ہو باہر کے ملکوں سے, تو ہو سکتا ہے اس چکن کی فیڈ میں یہ سور ہو. بالکل ہو سکتا ہے, یہ بالکل پاسبلٹی ہے. ادھر ہم پروٹین لیولز کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ یہ استعمال ہو کیوں رہی ہے. پروٹینز جو ہیں وہ اس پولٹری کی فیڈ میں کیوں استعمال کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس دوران میں بہت سارے فوڈ کے شارٹیجز آئے ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار. اینڈ جرمنی اف آئی ریمبر کریکٹلی واز ون آف دوز فیو کنٹریز کہ جہاں انہوں نے اپنی ریشننگ فوڈ کی ایسی کی کہ لوگوں کو اور جانوروں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ملتا رہا ڈیورنگ دا وار آلسو. جب وار ختم ہوئی تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اس وقت پھر یہ جو فوڈ پروڈکشن ہے اس کی انٹینسیفیکیشن ہوئی زیادہ, جس کے اندر کہ برائلرز بنے, لیئرز بنے ان پولٹری. ایک اسپیشلائزڈ کرائسس سچویشن میں ہوا یہ پیدا, کرائسس سچویشن کا یہ ریئیکشن تھا تاکہ ایسے طریقے پروڈکشن کے فوڈ پروڈکشن کے ڈیوائز کیے جائیں کہ جو جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ فوڈ کو پیدا کر سکیں. اب اس میں ایک دوڑ سٹارٹ ہو گیا کہ جس کے اندر جو عام پرندہ جس طرح اگر 5 مہینے یا 4 مہینے لیتا ہے مرغی جس طرح تیار ہونے کے لیے, تو یہ 6 ویکس کے اندر, یہ 42 ڈیز جس کو کہتے ہیں, 6 to 7 ویکس کے اندر تیار ہو جاتی تھی. اور لیکن اس میں پھر ہوا یہ کہ اس میں کچھ چیزیں ارلی 70s میں ایسی استعمال ہونی سٹارٹ ہو گئیں کہ جس میں گروتھ ہارمونز تھے جنہوں نے لوگوں کے اوپر بڑا برا اثر جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیا. لیکن جب اس چیز کی نشاندہی ہوئی تو پھر گریجولی ان چیزوں کو فیڈ میں سے نکال دیا گیا. اور لیکن جو اینیمل بیسڈ سورسز ہیں وہ استعمال ہوتے رہے انٹل ریسنٹلی. مثلاً فش میل استعمال ہوتا رہا, بلڈ میل استعمال ہوتا رہا, لیکن اب گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی جو استعمال ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ کے اوپر پروٹین کے کچھ اور سورسز جو ہیں وہ فیڈ میں شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. گروتھ ہارمونز بھی ابھی تک استعمال تو ہو رہے ہیں برائلر چکنز میں. جو اچھی فیڈ ملز ہیں پاکستان کی وہ تو استعمال نہیں کر رہے ان کو. اچھی جو فیڈ ملز ہیں ان میں کیا خوراک میں کیا ہوتا ہے؟ گروتھ ہارمونز نہیں ہوتا تو پھر چکن جلدی کس طرح بڑی ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہے نا کہ بیلنس فیڈ دیتے ہیں جس کے اندر پرندے کی عمر کے مطابق اور اس کی اسپیسیز کے مطابق جو ہے وہ پروٹینز کی جو تناسب ہے
اس کو وہ مینٹین کرتے ہیں. جس طرح وہ کینولا میل استعمال کرتے ہیں, سویابین میل استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ پروٹین کی سورس جو ہے جو کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. جس کو آرگینک فری رینج چکن کہتے ہیں یا قدرتی اصولوں کے عین مطابق پرورش پانے والی مرغیاں, کیونکہ یہ میرے پاس فارم ہے جہاں سے میں اپنی قدرتی مرغی منگواتی ہوں, تو یہ اہم کیوں ہے یا یہ بہتر کیوں ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے؟ دیکھیں نا, ایک تو آپ نے خود بھی استعمال کیا ہے, میں تو اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی جو یہ غیر قدرتی طور پہ پالی گئی ہوئی جو یہ روبوٹ چکنز ہیں, ان کو تو نہیں ہاتھ لگانے دیتی, کیونکہ ان کا خون اسی خوراک سے بنتا ہے بچوں کا. بالکل, یہ بالکل آپ کی آبزرویشن صحیح ہے. دیکھیے جو فری رینج یا آرگینک جس کو کہتے ہیں, یہ ایک, اور جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام میں اینیمل ویلفیئر کی بھی بات کی, اب اسی کے مطابق ان کو وہ تمام قدرتی جو طریقے ہیں وہ مہیا ہوتے ہیں. وہ قدرتی طریقے کیا ہیں اور ان مرغیوں کا ہمارے پہ کیا اثر ہے کمپیئر ٹو ادر چکنز, یہ بات ہم بریک کے بعد سنیں گے ڈاکٹر رضا سے.